تو حقیقت ایسا ہے کہ اگر وہ بندہ نیک ہے، اللہ والا ہے، تو بے شک اللہ کی فضیلت رہتی ہے. بعض جو ہے کہ دوسرے مخلوق سے اگر کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ چیزیں دستور میں ہیں کہ جن ان کے غلام ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس پر اگر ہم لوگ تفصیل میں جائیں تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. لیکن حقیقت دوستوں یہ ہے کہ وہ چمتکار نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے کہ ہم فلاں مخلوق سے ہم کہو تو تم کو 10,000 روپے لا کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ لا کر کے دے دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کہاں سے لایا؟ کہیں سے چوری ہی کیا ہوں گا نا، کہیں سے اٹھا کے لا کر کے رکھ دیا، تو وہ تو مال چوری کا ہو گیا. بہرحال اس موضوع پر بات کریں گے تو بہت طویل بات ہو جائے گی انشاءاللہ پھر کبھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام باتوں کو بتا رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے اوپر بھی اس طریقے کے سوالات ہوئے، تو انبیاءوں نے کہا کہ ہاں بے شک یہ بات سچ ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مگر اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے نبوت نوازا ہے، اور جو حق کی بات ہے تم تک پہنچانے کا حکم ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں. اور جو کچھ بھی تم معجزہ کی بات کرتے ہو تو بھائی یہ تو اللہ کے فضل، اللہ ہی کے مطلب کہ قدرت میں ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے نا. اور مجھے تو اللہ پر پورا ایمان ہے، اور بے شک تمام مسلمان، تمام ایمان والے، تمام مومنین اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی پر جو ہے کہ تمام یقین رکھتے ہیں. بے شک آگے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی؟ اب وہ انبیاء نے کیا کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے. توکل کرنے والوں کو یہی توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرے. بے شک ان تمام انبیاءوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ ہی پر یقین رکھتے ہیں، ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارا تو پورا بھروسہ، پورا یقین اللہ ہی پر ہے. اور پھر ہم اللہ پہ کیوں نہ یقین رکھیں؟ کیوں نہ رکھیں؟ اس نے تو ہمیں وہ راہ دکھا دی، وہ راہ روشنی کی راہ دکھا دی، جو راہ بے شک ہم کو گمراہی سے نکالتا ہے اور ہمارے حق میں، میرے حق کے لیے وہ بہتر ہے. تو اس نے تو میرے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے، اتنا بڑا احسان کر دیا، ہم کیسے نہیں اس پر بھروسہ کریں؟ کیسے نہیں ہم یقین رکھیں؟ وہ اگر چاہتا اور وہ اگر چاہ جائے تو اچھا سے اچھا انسان، راہ پہ چلنے والا بھی انسان جو ہے کہ اللہ اس کو گمراہ کر دے. کیا پتہ اس کا کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسا بات ہو جائے. اللہ تو بے شک غفور و رحیم ہے، لیکن اللہ کی پکڑ تو ہے سب پر، وہ تو دل کا بھید کو جانتا ہے. تو جس کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. اگر ہم گمراہی میں مر جاتے تو پھر میرا معاملہ کیا ہوتا؟ تو اگر اللہ نے ہمیں راہ دکھایا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو بے شک یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ہم ایسے اللہ پر کیوں نہ یقین کریں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے، اب انبیاء نے کیا کہا کہ خدا کی قسم تم جو مجھے تکلیف دے رہے ہو یا آگے بھی دو گے، یا دیتے رہے ہو یا دے رہے ہو، ہم ان پر صبر کریں گے، ہم ان پر صبر کریں گے. تم ایذا دو. بھائی تمام انبیاءوں پہ تو بہت ایذا دی ہیں ان کی قوموں نے. حضرت نوح علیہ السلام کو تو اتنا تکلیف دیتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش میں آتے تو پھر وہ تبلیغ دینے لگتے تھے، وہی دعوت مسلسل 900 سال. اور دیگر تمام انبیاء، تمام اللہ کے رسول. اور آج بھی دیکھو، آج ہم ایک ناچیز انسان، خاکسار انسان بھی اگر آج ہم حق کی بات کو لے کر کے کھڑے ہو جاویں تو ہمارے خلاف میں زمانہ آ جاوے گا. لیکن خیر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جہالیت کا دور ختم ہوا، اور اب جو ہے کہ آج ایسے لوگ ہیں جو حق بات کو اب سمجھتے ہیں. ہمارے پیچھے 10 لوگ بھی آئیں گے، 100 اگر دشمن ہوں گے تو ممکن ہے کہ 10 ہمارے حق میں بھی کھڑے ہوں گے. تو بہرحال جو ہے کہ ان انبیاؤں نے کہا کہ تم مجھے تکلیف دیتے ہو، ایذا دیتے ہو، ہے نا، مجھے پریشان کرتے ہو، کرو
لیکن ہم تو صبر کریں گے. مجھے اللہ پر یقین ہے, مجھے اللہ پہ یقین, اور یہی اللہ پہ یقین ہونا چاہیے مشکلات میں, پریشانی میں, ہر حال میں. پہلے کے پارٹ میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا, دیکھا ہے نا, اسی سورے میں اللہ نے کہا ہے نا, ایمان والا تو وہ ہے جو مشکل حالات میں, مشکل دور میں بھی صبر کرے اور شکر کرتا رہے. یہی تو ہے توکل. آگے توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرے. بے شک اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ بلائنڈلی سمجھ لیں, بلائنڈلی سمجھ لیں کہ ہر کام اور ہر قدرت اور ہر ایک چیز جو ہوتی ہے بے شک اور بے شک اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, اور میرا تمام معاملات بھی اللہ ہی کے حکم پر ہے اور آگے بھی رہے گا. ہمارا عمل بس ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں. ہمارا طریقہ بس ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہو. ہماری زبان ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ زبان پر اللہ کا کلام, اللہ کا ذکر ہو. ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہر حال میں اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر مشکل میں صبر کرتے ہیں تو بے شک یہی ہے اللہ پر توقع کرنا اور اللہ پہ توقع رکھنا, اللہ پہ یقین کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ہم اس اللہ سے راضی ہیں جو مالک کائنات ہے, رب العالمین ہے. اب میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے, بس یہی کوشش ہماری ہے. آگے کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ان انبیاء جو پہلے تم سے پہلے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوا, انہوں نے ایسے ایسے کہا, اور اس کے باوجود پھر ان کافروں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے, ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے, ہے نا, تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ, ہے نا. آج بہت سے دشمنان اسلام کہتے ہیں, وہ زمانے سے کہتے آئے, پریشان نہیں ہونا ہے. پہلے سے بھی لوگ کہتے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں, آنے والے وقت میں بھی کہیں گے. مسلمان کا تو یہ دنیا جو ہے نا, یہی تو ہے امتحان. اللہ کی عبادت کرو, شکر کرو, یقین کرو, امتحان میں پاس ہو, کامیاب ہو کے لوٹو, کامیاب ہو کے لوٹو, جہاں سے آئے ہو لوٹو. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو ان انبیاؤں کے سامنے جب کافروں نے کہا کہ ہم تم کو جو ہے کہ تم کو ہم نکال باہر کریں گے اور شہر سے نکال دیں گے اور تمہارے اوپر ایسے تشدد اور وہ وغیرہ کرتے رہیں, ہے نا, اور انہوں نے کہا کہ یا تو تم واپس لوٹ آؤ, یعنی کہ تم اس ایک خدا واحد اللہ کو چھوڑ کر کے ہمارے تمام ہمارے جو طریقے ہیں اس کو اپنا لو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترنت اسی وقت وہی بھیجی اور ان سے کہیں کہ ان ظالموں کو ہم غلط کر دیں گے, جو نافرمان ہوئے, جو منکر ہوئے, جنہوں نے اللہ کی انبیاء پر, اللہ کے نبیوں پر, اللہ کے رسولوں پر ظلم تشدد کیا, سازش کیے, ان کے ساتھ جو ہے کہ ان کو پریشان کیے اور طرح طرح سے اذیت دیے. تو اللہ اپنے نبی, اپنے جو وہ پیارے بندے کو تکلیف دینے والوں کو بخشے گا کبھی؟ اگرچہ کہ توبہ نہ کرے تو کبھی نہ بخشے گا. کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تو, اللہ اول تو یہ کہ اپنے سبھی بندوں کو بہت مانتا ہے, چاہتا ہے کہ کوئی عذاب میں نہ پڑے. تو سوچو اللہ کا جو نیک بندہ ہے اس کو کتنا مانتا ہوگا. اچھا اب یہ سوچو کہ اللہ نے جس کو باقاعدہ اپنی نبوت نواز دیا, جس کو ڈگری دے دیا, جس کو سرٹیفکیٹ دے دیا, جس کو اپنا قریبی کر دیا, اپنا پیغمبر بنا دیا, اپنا پیغام پہنچانے والا بنا دیا, تو اس کو اگر کوئی تکلیف دے, اس کو کوئی خلاف میں جائے, اس کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے, تو بے شک وہ اللہ قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے کہ اپنے اس نبی کا باقاعدہ پورا بدلہ لے, اور لے گا اور لیتا ہے. بعض وقت اس کو اسی دنیا میں, اور بعض وقت تو اللہ نے کہہ رکھا کہ لوٹ کے تو آئے گا نا میرے پاس, اور پھر وہ جگہ تو ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی, وہ بچ نہیں سکتا, وہ بچ نہیں سکتا. آج دھڑلے سے کئی ملکوں میں اللہ کے نبی
اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے میسج ہے کہ میرا اللہ کا وعدہ ہے، میرا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نبی اور اپنے رسول کی جو توہین کرتا ہے اس کو بخشے گا نہیں، اس کو بخشے گا نہیں، ہرگز نہیں بخشے گا۔ بے شک بہرحال تو فی الحال میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔